ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا سبق نمبر ہے 133 عنوان ہے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے 2 شولڈر اور 2 کندھے مبارک کے بیچ میں مہر کیوں لگائی گئی تھی، یہ ہمارا عنوان ہے۔ دیکھیے، کسی بھی چیز کی حفاظت جب مقصود ہوتی ہے تو اس پر مہر لگا دیتے ہیں۔ جیسے ہم دکانوں پر جاتے ہیں اور کبھی اتفاق ہوتا ہے کسی چیز کو خریدنے کا، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ چیز ایک باکس کے اندر رکھی ہوئی ہے اور پورا باکس پیک ہے۔ تو جس طریقے سے چیزوں کی حفاظت مہر کے ذریعے سے کی جاتی ہے، بالکل اسی طریقے سے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب مبارک کی حفاظت مہر کے ذریعے کی گئی۔ جو جواہرات بھری ہوئی تھیلی ہوتی ہے یا سونے کی بسکٹیں اور چاندی کی بسکٹیں ہوتی ہے، اس پر تم نے دیکھا ہوگا کہ کوئی موتی اور جواہرات باہر نہ نکل جائے، اس لیے اس کی تھیلی یا باکس ہوتا ہے اس پر بھی مہر لگی ہوئی ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مہر لگائی گئی تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے دل مبارک کے بالکل سیدھے اور پیچھے 2 کندھوں کے بیچ میں وہاں مہر کیوں لگائی گئی؟ پہلا جواب تو یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دل مبارک کو اور قلب اطہر کو علم و حکمت کے خزانوں سے بھر دیا تھا، تو اس خزانے کی حفاظت ہو جائے اس لیے مہر لگائی گئی۔ دوسرا قول یہ ہے، دیکھیے کہ آپ نے دیکھا کہ انسان کا جو دل ہے، اس دل میں انسان شیطان وساوس ڈالتے رہتا ہے اور گندے خیالات ڈالتے رہتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے خلاف اس کو چلانے کے لیے اسکیمیں اس کے دل میں بناتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جس طریقے سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو کھول کر اندر سے شیطانی 2 نقطے باہر نکال کر کے پھینک دیے اور دل مبارک کو دھو ڈالا، بالکل اسی طریقے سے اللہ نے یہ بھی بندوبست کیا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں شیطان باہر سے بھی حملہ نہ کر سکے، اس لیے 2 کندھوں کے بیچ میں مہر لگا دی تاکہ بالکل سیفٹی ہو جائے۔ چنانچہ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جو بڑے انصاف پرور بادشاہ گزرے ہیں، ان سے منقول ہے کہ کسی شخص نے اللہ جل جلالہ سے درخواست کی، گزارش کی کہ اے رب العالمین، مجھ کو شیطان کے وسوسے کا راستہ بتلا دے کہ وہ کس رستے سے آ کر انسان کے دل کے اندر وسوسے ڈالتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی جانب سے 2 کندھوں کے درمیانی جگہ جو دل کے بالکل سیدھے بائیں جانب ہے وہ دکھلائی گئی کہ شیطان اس راستے سے آتا ہے، اور جب بندہ اللہ رب العزت کا ذکر کرتا ہے تو فوراً شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، وسوسہ نہیں ڈال پاتا۔ تو معلوم ہوا جو دل اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے، خالی ہوتا ہے، وہ در حقیقت اللہ رب العزت کو بھولا ہوا ہوتا ہے، غافل ہوتا ہے۔ اور اہل اللہ فرماتے ہیں جو دل غافل وہ دل کافر۔ تو معلوم ہوا کہ اپنے دل کو اللہ کی یاد سے کبھی بھی خالی نہیں رکھنا چاہیے۔ کبھی بھی ایسا لگے کہ شیطانی وساوس مجھے آ رہے ہیں تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر کے اللہ کے ذکر میں لگ جانا چاہیے، تو ہمارے دل کی شیطانی وسوسوں سے حفاظت ہو جائے گی۔
اللہ رب العزت ہمیں صحیح سوچنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، سیرت کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی سہولت ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ پوری امت میں اتفاق، اتحاد اور محبت کو پیدا فرمائے، ہمیں آپس میں ایک دوسرے کی غمخاری، مدد اور نصرت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔